مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج ہم بات کریں گے یوحنا 3:16 پر۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تیرا شکر ہو مسیح میں میرے عزیزو، کبھی آپ نے خدا کی محبت پر غور کیا ہے؟ عزیزو، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر جب کبھی ابھی آپ کو فرصت ملے اور خدا کے کلام کو پڑھیں تو اس میں سے آپ کو خدا کی محبت کی خوشبو آئے گی۔ عزیزو، میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی جو محبت ہے، اگر آپ خدا کی محبت کو جان جائیں، اگر آپ خدا کی محبت کو پہچان جائیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ جن لوگوں نے خدا کی محبت کو ایکسیپٹ کیا ہے، خدا کی محبت کو قبول کیا ہے، عزیزو، اس خدا کی محبت نے ان کی زندگیاں بدل کے رکھ دی ہیں، ان کے گھرانوں کو بدل دیا ہے، ان کی نسلوں کو بدل دیا ہے۔ خدا کی محبت، میں دنیا کی محبت کی بات نہیں کر رہا، میں جس کی محبت کی بات کر رہا ہوں وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ آپ سوچیں، یسوع نے کہا اگر کوئی تمہاری ایک گال پر تماچا مارے تو تم دوسری بھی اس کی طرف پھیر دو۔ فرض کریں اگر اس طرح کی آزمائش آپ پر آ جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ کہیں ہاں تو میں کہوں گا نہیں، آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ پطرس نے یسوع سے کہا میں تیرے لیے جان دینے تک کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن یسوع نے کہا اس سے پہلے مرغ 3 بار بانگ دے تو میرا انکار کر دے گا۔ مسیح میں میرے عزیزو، میں نے اپنی ویڈیو میں کلیسیا اور مسیح ایک ہے اس میں بھی بتایا تھا کہ ہم یسوع کے بغیر کچھ نہیں ہیں، ہم مسیح سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ جب تک خدا ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی طاقت نہیں دیتا، جب تک ہم اس کی محبت کو اپنے اندر نہیں لے لیتے، جب تک اس کی محبت کی طاقت کو اپنے اندر نہیں لے سکتے، ہم دوسروں سے پیار نہیں کر سکتے، ہم دوسرے سے محبت نہیں کر سکتے، ہم اپنی کوشش سے، اپنی طاقت سے نہیں کر سکتے، صرف اور صرف یسوع سے سب کچھ ممکن ہے۔ ایک دولت مند شخص تھا، وہ یسوع کے پاس آیا اور اس نے کہا میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع نے کہا یہی کہ حکموں پر عمل کر اور اپنے ماں باپ کی عزت کر۔ اس نے کہا یہ سب تو میں بچپن سے ہی کر رہا ہوں۔ یسوع نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سارا مال غریبوں کو پر خرچ کر دے، غریبوں کو دے دے۔ وہ امیر اور دولت مند مایوس ہو کر چلا گیا۔ خدا کے شاگرد نے پطرس نے کہا اے خداوند، اگر ایسا ہے تو پھر کون نجات پائے گا؟ یسوع نے کہا جو انسان کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ہم مسیح سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے عزیزو، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم یسوع کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کی محبت کو اپنے اندر نہیں لیتے۔ یسوع خدا کی محبت ہے، یسوع خدا باپ کی الہی اور پاک محبت کا تحفہ ہے۔
بائبل مقدس میں لکھا ہے، رومیو کے ایک خط میں لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح خداوند ہمارے لیے ہوا۔ جب ہم گناہ گار تھے، جب ہمارا کوئی سہارا نہیں تھا، جب ہمارا کوئی بچانے والا نہیں تھا، جب ہم کچلے جا رہے تھے، جب ہم بڑے پریشان تھے، جب ہم بیماریوں میں پھنسے ہوئے تھے، جب ہم قرضوں میں پھنسے ہوئے تھے، جب ہم دنیا کی فکر و تردد میں کھوئے ہوئے تھے، ہمارے پاس کوئی امید نہیں تھی، خداوند یسوع اس دنیا میں آ کر اس نے ہمیں رہائی دی ہے، اس نے ہمیں چھٹکارا دیا ہے، اس نے ہمیں نجات دی ہے، اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کیا ہے؟ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو مسیح میں میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ مسیح میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اس موت پر فتح پانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنی زندگی میں مسیح کی محبت کو قبول کرنا ہے، مسیح کی محبت کو ویلکم کہنا ہے، مسیح کی محبت کو لے لینا ہے، مسیح کی محبت کو پہن لینا ہے، مسیح کی محبت کو قبول کر لینا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جی ہاں میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا کسی کو مار کر خوشی محسوس نہیں کرتا، خدا کسی کو مصیبت میں، پریشانی میں یا اس کو جہنم میں پھینک کر خوشی محسوس نہیں کرتا۔ عزیزو، جہنم میرے اور آپ کے لیے نہیں بنائی گئی، خدا نے انسانوں کے لیے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے جہنم نہیں بنائی۔ جہنم خدا نے شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب آپ مسیح کی محبت کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، جب آپ مسیح کی محبت کو اپنے اندر قبول کر لیتے ہیں، تو مسیح کی محبت ہم میں آ جاتی ہے اور ہمارا مزاج مسیح جیسا مزاج ہو جاتا ہے، ہمارا بولنا مسیح جیسا ہو جاتا ہے۔ جس طرح یسوع کے منہ پر تماچا مارا گیا، لیکن یسوع نے کیا اس کو تماچا مارا؟ یسوع کے منہ پر تھوکا گیا، کیا یسوع نے پھر بھی اس کے منہ پر تھوکا؟ یسوع کو مارا گیا، کیا یسوع نے بھی ان کو مارا؟ یسوع کی داڑھی نوچی گئی، کیا یسوع نے بھی ایسا کیا؟ یسوع نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جب یسوع صلیب پر تھے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ان کو نہیں پتا، یہ نادان ہیں، یہ بچے ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو معاف کر دے، یہ بچے ہیں، یہ غلطیاں کرتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر۔ عزیزو، جب یسوع کی محبت ہم میں آ جاتی ہے تو پھر ہم دوسروں کو معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کر کے ان کے لیے آنسو بہا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب مسیح کی محبت ہم میں آ جاتی ہے تو پھر ہم مار کھا کر مارتے نہیں ہیں، ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ہم خون کا بدلہ خون نہیں لیتے، ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم مسیح کی محبت کو قبول کرتے ہیں، مسیح ہمارے اندر آ جاتا ہے، مسیح کا مزاج ہم میں آ جاتا ہے، مسیح جیسی صفات ہم میں آ جاتی ہے، مسیح جیسی خوبی ہم میں آ جاتی ہے۔ پولس نے کہا میں مسیح کی مانند ہوں۔ کیوں اس نے کہا تھا کہ میں مسیح کی مانند ہوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے مسیح کی محبت کو اپنے اندر لے لیا تھا، کیونکہ
کیونکہ اس نے اپنی اندر مسیح کی محبت کو اتار لیا تھا۔ اب اس کا مزاج مسیح کا مزاج تھا، اس کا بولنا مسیح کا بولنا تھا، اس کا مار کھانا مسیح کا مار کھانا تھا۔ ہاللیلویہ۔ جس طرح یسوع معجزے کرتا تھا، اب پولس بھی معجزے کرتا ہے۔ جس طرح یسوع اندھوں کو بینائی دیتا تھا، پولس بھی اندھوں کو بینائی دیتا ہے۔ جس طرح یسوع گنگوں کی زبانوں کو کھول دیتا ہے، جب آپ یسوع کی محبت کو لے لیں گے تو آپ بھی ایسا کریں گے۔ یسوع نے کہا تم ان سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ یسوع نے کہا عزیزو، آپ اپنے دل کے دروازوں کو مسیح کی محبت کے لیے کھول دیں، مسیح کی محبت کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دیں، اپنے دل کو سخت مت کریں، اپنے دل کے دروازہ کو کھول دیں یسوع کے لیے، اور اب گھٹنوں کے بل جھک کر خداوند کے قدموں میں آ کر یسوع سے کہیں یسوع میں اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں، کیونکہ تو میرے دل کے دروازے پر دستخط دیتا ہے۔ میں نے تیری آواز کو سن لیا ہے، میں تیرے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں۔ تو مجھ میں آ جا، تو میرے دل میں میرے اندر آ جا، میرے اندر سما جا، تاکہ تیرا مزاج میرا مزاج ہو جائے، تیرا بولنا میرا بولنا ہو جائے، تیرا بولنا میرا بولنا ایک ہو جائے، تیری مرضی میری مرضی ایک ہو جائے، تیری سوچیں میری سوچیں ایک ہو جائیں، تیرے خیال میرے خیال ایک ہو جائیں۔ اے میرے خداوند یسوع سے کہیں، یسوع کو پکاریں۔ یسوع نے خود کہا، بائبل مقدس میں یرمیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے پکارو اور میں تم کو جواب دوں گا، اور بڑی بڑی گہری باتیں جن کو تم نہیں جانتے تم پر آشکارا کروں گا۔ خدا کے بھید، خدا کی گہری باتیں جب یسوع اندر آ جاتا ہے تو اس کا مکاشفہ، اس کا علم، اس کی پاکیزگی اور اس کی قدرت ہم میں آ جاتی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اسی میں میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اتنی لمبا چوڑا میسیج نہیں آپ کو دینا چاہتا تھا، یہ مختصر سی، اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کو ایک میسیج پیش کیا ہے، تو آپ ضرور اس میسیج کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کلام کو سنیں، اور اس کلام کو اپنے دل میں جگہ دیں، کیونکہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ خداوند یسوع کا کلام ہے، یہ یسوع کی باتیں ہیں۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند آپ سے محبت کرتا ہے عزیزوں، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، یہی خدا کی محبت ہے۔ اس نے ہمیشہ انسان کو بچایا ہے، اس نے ہمیشہ